الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وهادينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين محترم सामईन, बुजुर्गों और अजीज नौजवान दोस्तों, माक़बल जुमा के अंदर आप हजरात के सामने मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने का आगाज़ किया है।
اور چونکہ وقت کی قلت اور اس کی نزاکت کی وجہ سے پیغمبر کی زندگی کے دونوں حصوں کو بیان کرنا انتہائی مشکل بات ہے، اس لیے کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے؟ دو حصے۔ ایک حصہ 40 سالہ زندگی پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ 40 سال سے 63 سال تک کی زندگی کا ہے۔ اس کو آسان سمجھنے کے لیے یوں کہہ دیتا ہوں کہ پیارے پیغمبر نے زندگی کے دو حصے اس طریقے سے گزارے۔ 40 سالہ زندگی کا حصہ محمد بن عبداللہ بن کے گزارا اور 40 سالہ زندگی کے بعد 63 سال تک کا زندگی کا حصہ محمد الرسول اللہ بن کر گزارا۔ نبی کی وہ بھی سیرت ہے جو 40 سالہ زندگی تک ہے اور نبی کی وہ بھی سیرت ہے جو 40 سال کی زندگی کے بعد ہے۔ نبی کی سیرت 40 سالہ زندگی کی انشاءاللہ ایک لفظ کے اندر بیان کروں گا، مگر وقت پر جو موضوع اور جو عنوان ماقبل سیرت النبی کے متعلق پچھلے جمعے کے اندر چھوڑا تھا، اسی سے بیان کرتا ہوں کہ نبی کی سیرت ہے قرآن پڑھنا، قرآن سنانا، قرآن سمجھانا اور قرآن کی تبلیغ و تعلیم دینا۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر کے پاس جب جبرائیل امین آئے تو انہوں نے آ کر کیا سنایا؟ قرآن سنایا۔ کیا سنایا؟ قرآن سنایا۔ تو نبی کو اس بات کی تعلیم دی گئی، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے بغیر نہیں گزرے گا۔ اب آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو قرآن کے مطابق گزارنی ہے۔ اب قرآن آپ کی رہنمائی کرتا چلا جائے گا اور لوگوں کی تعلیم اور تربیت آپ نے قرآن کے ذریعے کرنی ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم دی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ اے میرا رسول پیغمبر، اے امنہ کے لال در یتیم پیغمبر، بلغ ما انزل، تعلیم دے، تبلیغ کر، تربیت کر، محنت کر، اعلان کر، پیغام دے، دعوت دے، خطاب کر، اعلان کر۔ اللہ کس کے ذریعے کروں؟ اللہ فرماتے ہیں ما انزل، وہ جو نازل کی گئی، وہ جو
نازل کی گئی، اللہ تورات بھی نازل کی گئی، زبور بھی نازل کی گئی، انجیل بھی نازل کی گئی، کس سے تعلیم دوں؟ قرآن بھی نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میرا محبوب پیغمبر، تورات نازل کی گئی الی موسیٰ، کس کی طرف؟ انجیل نازل کی گئی الی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، زبور نازل کی گئی الی داؤد، کس کی طرف؟ داؤد علیہ السلام کی طرف۔ اے میرا محبوب پیغمبر، تجھے میں نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تجھے اماموں کا امام بنا کر بھیجا، تجھے رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا، تجھے بڑے لقبوں والا بنا کر بھیجا، تجھے بڑے شان والا بنا کر بھیجا۔ اے اللہ، کس چیز کی تعلیم دوں؟ کس چیز کے ذریعے تربیت کروں؟ کس کی دعوت دوں؟ اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، اس سے دعوت اور تبلیغ دے جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ اللہ کے رسول کو بھی تورات جیسی کتاب کی تعلیم و تربیت تبلیغ کرنے کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا رسول بھی اس پر گامزن ہے، اس پر اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ اے محبوب پیغمبر، آپ تبلیغ کریں گے، واعظ کریں گے، خطاب کریں گے، پیغام دیں گے، اعلان دیں گے، دعوت دیں گے، تعلیم دیں گے، تربیت کریں گے، تزکیہ کریں گے، تو الیکا جو آپ کی طرف نازل کی گئی تورات سے آپ دعوت نہیں دے سکتے، انجیل سے آپ دعوت نہیں دے سکتے، زبور سے آپ دعوت نہیں دے سکتے، تو میرا دوست آج بھی مسلمانوں کو دعوت تبلیغ کا کام کرنا چاہیے تو کس کتاب کے ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، دنیا کی کسی کتاب کے ذریعے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا رسول سب سے بڑا داعی ہے، سب سے بڑا تبلیغ کرنے والا اللہ کا رسول ہے، لیکن حکم دیا گیا تبلیغ کرنی ہے ما انزل الیک، تبلیغ کر اس کتاب کے ذریعے کر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن کے ذریعے تبلیغ کر۔ آگے جملہ سنو، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب پیغمبر، تبلیغ کرنا تیرا کام، واعظ کرنا تیرا کام، خطاب کرنا تیرا کام، دعوت پیغام دینا تیرا کام۔ اللہ انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے میرا محبوب پیغمبر، قرآن نازل کیا تو اعلان کیا، تجھے تبلیغ کا حکم دیا تو اعلان کیا، تیرے ساتھیوں نے اس پر عمل کیا تو اعلان کیا۔ اللہ قرآن نازل ہوا تو کیا اعلان ہوا؟ میں نے تبلیغ کرنی ہے تو کیا اعلان ہوا؟ میرے ساتھی عمل کریں گے تو کیا اعلان ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن نازل کیا، میں نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے خود اعلان کر کے کہا کائنات والو اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، اس کتاب کے اندر شبہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری حفاظت کی میں اللہ نے لے لیا ہے، یعنی کتاب نازل کر کے اعلان فرمایا کائنات والو یہ کتاب محفوظ کتاب ہے۔ اے میرا محبوب پیغمبر، تو تبلیغ کرے گا تجھے معصوم بنا دوں گا، یہ تیرے لیے اعلان کیا گیا، اور تیری جماعت اس پر عمل کرے گی تو میں نے اعلان کیا لہم مغفرۃ واجر کبیر،
کتاب کو محفوظ بنایا، تبلیغ کرنے والے کو معصوم بنایا، عمل کرنے والوں کو مغفور بنا دیا، مغفرت کی ہوئی ہے، بخش. تو یہ تو ہوئی اللہ کے رسول کی سیرت شروع، کس سے؟ قرآن سے. اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول گھر آ گئے، اپنے گھر کے اندر آئے، آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے. واقعہ ذہن چاہیے نا کہ جب جبرائیل امین آیا جان کے اقرا ترے باری پڑھایا، نبی علیہ السلام آخر میں پڑھا ہویا ہاں ہاں وقت نبی علیہ السلام 4 یا 5 آیتاں سنا کے تھے چلے گئے. اللہ دے رسول اتنے ڈر گئے کہ اس ڈر کی وجہ تو گھر آئے. گھر آنے کے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، مجھے اپنی جان کا خوف لگا ہوا کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، فنا نہ ہو جاؤں. اللہ کے رسول کی سیرت کا دوسرا پہلو یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلی سیرت کا پہلو کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی سیرت یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سناؤ، سمجھاؤ، پڑھو. دوسری سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھ گئیں، اللہ کے رسول آئے، آ کر کہنے لگے، اے میری بیوی، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا بڑا خوف ہے، زملونی دسرونی، مجھے کمبل دے دو. کمبل اوڑھ کر سو گئے اللہ کے رسول. کچھ افاقہ ہوا، کچھ پریشانی ہلکی ہوئی، اٹھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ کر بیٹھ گئے. فرمایا کیا وجہ ہے؟ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا، کلا، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ میری جان خطرے میں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا. کیوں نہیں تکلیف دے گا؟ آگے وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے رسول، آپ جن صفات کے مالک ہیں، آپ کے اندر جو خوبیاں اور صفتیں پائی جاتی ہیں، ایسی صفات والے اور خوبیوں والوں کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کرتے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنو، محمد رسول اللہ کی گھر والی کی زبان سے. پہلی کیا ارشاد فرمایا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو ملانے والے، آپ تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والے، آپ تو لوگوں کی ناراضگیوں کو دور کرنے والے، صلح رحمی کرانے والے آئے ہیں. آپ ایسی صفات کے مالک ہیں، اگر دو بھائی لڑی ہوئی ہیں تو آپ دونوں میں صلح کرانے والے، دو ناراض ہیں تو آپس میں جوڑنے والے آپ آ گئے. آپ تو فیصل بن کر آئے ہیں، آپ تو
دونوں رشتوں کو جوڑنے والے بن کر آئے ہیں. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے نا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جن کاموں کے جوڑنے کا جن رشتوں کے جوڑنے کا میں نے حکم دیا ہے اگر ان کو کوئی توڑتا ہے تو وہ فساد کرنے والا ہے زمین میں, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورہ رات کے اندر فرمایا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے اس کے لیے برا گھر ہے اور اس کے لیے لعنت ہے. اسی طریقے سے سورہ محمد کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جو رشتوں کو قطع کرتا ہے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا او کائنات والو لا يدخل الجنت قطات لا يدخل الجنت قطات, رشتہ قطع کرنے والا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ قطع کرانے والا بھی. ایک تو ہے اپنی ذات کی وجہ سے, ایک ہے کسی کو ناراض کرانا چغلی لگا کر, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے, فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے. ایسی باتیں کرنے والا جس سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں, رشتہ داریاں ناراضگیوں میں بدل جاتی ہیں, ایسا انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور اللہ کے رسول کی صفت اور سیرت کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ, رشتہ داروں کو آپس میں ملانے والے, رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنے والے. یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے. اور آگے سنیں دوسری صفت فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, آپ تو معاونت کرنے والے, آپ تو کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, آپ ان لوگوں کو کما کر دینے والے جو خود کما نہیں سکتے, آپ ان کی مدد کرنے والے جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. آپ تو تعاون کرنے والے ہیں, لیکن پہلی بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, آپ تو ان لوگوں کی مدد کرنے والے, جان کے ساتھ بھی, مال کے ساتھ بھی, زبان کے ساتھ بھی. اے انسان اگر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کسی کو حوصلہ افزائی کر دیا کر, کسی کی حوصلہ افزائی کر دیا کر. یہ زبان کے ساتھ کسی کا تعاون ہے, اپنی زبان سے کسی کو خوش کر دیا کر. اور کسی غریب کی مدد کر دیا کر. کیسے؟ فرمایا اگر کسی کو قرض دو اور اس کے پاس ابھی تک پیسے نہ ہوں اور وقت آپ کو متعین ہو جائے, مقرر آ جائے, تو فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اس کو مہلت دے دو, اس کو مہلت دے دو. اور اگر اتنا غریب ہے کہ وہ قرض ادا ہی نہیں کر سکتا, وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اس کو صدقہ کر دو, یہ تمہارے لیے بھلائی بہتر. یہ قرآن نے حکم دیا. اور کسی غریب کی مدد کر دینا, وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, اس پر پیارے پیغمبر نے خود عمل کر کے دکھلایا. ابو طالب کثیر العیال تھے, نبی علیہ السلام کا چچا تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ ابو طالب کثیر العیال ہے, آمدنی کا ذریعہ اس کے پاس ہو نہیں ہے, تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک بیٹا ان کا آپ رکھ لیں اور ایک بیٹا میں رکھ لوں, تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی اور ان کی تربیت اور ان کی پرورش کی. اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس رکھ کر ان کی تربیت کی. یہ عملی طور پر لوگوں کو بتلایا کہ
کہ پیارے پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ وہ غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، وہ نادار لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، آپ ان صفات کے مالک، ان خوبیوں اور ان صفتوں کے مالک، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ ذلیل و رسوا کرے۔ آپ ان خوبیوں کے مالک ہیں، آپ ان صفات کے مالک ہیں۔ یہ باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ اور آخری بات بڑی عجیب کی جو آج ہمارے عاشقوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو اس کی مدد کرنے والے ہیں جو حق پر ہو، حق والوں کے ساتھ آپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ باطل کا ساتھ دیتے تو تب آپ کو اپنی جان کا فکر ہوتا، خوف ہوتا، اس لیے کہ آپ گواہیاں دیتے ہیں حق والوں کی طرف سے، آپ شہادتیں دیتے ہیں حق والوں کی طرف سے۔ اگر کسی حق والے کے پاس گواہ نہیں ہوتا تو آپ اس کے گواہی بن جاتے ہیں۔ حق والوں کی مدد کرنے والے، حق والوں کی گواہی دینے والے، حق پر ڈٹ جانے والے آپ کو اللہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول کی ایک اور صفت بیان کرتی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَتُقْرِ الضَّيْفِ، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے، جس کا باپ اتنا مہمان نوازی کرنے والا ہو کہ ابھی تک فرشتے گھر میں آئے اور پوچھا بھی نہیں کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، جلدی کے ساتھ قرآن کہتا ہے دیر نہیں لگائی، ٹھہرے نہیں ان کے پاس، ابھی تک تعارف نہیں کرایا کہ بچڑا بھون کر لے کر سامنے رکھ دیا۔ جس کا باپ اتنا مہمان نواز ہو، اس کا بیٹا کتنا مہمان نواز ہوگا۔ میرا دوست، یہ صفات، یہ خوبیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہیں۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو بتلانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سیرت بیٹھ جائے نا، یہ سیرت بیٹھ جائے نا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں۔ اور بیان کیا کرتی ہیں؟ وَتُقْرِ الضَّيْفِ، اے اللہ کے رسول آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، وَنَوَائِبُ عَلَى الْحَقِّ، اور آپ تو مدد کرنے والے ہیں حق والوں کی طرف سے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، 3 جگہوں پر ارشاد فرما کر کہتا ہے او لوگو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اگر تقوی والے تمہارے پاس آ جائیں، کسی غریب کی مدد کرنے والے، تم اچھی بات کے اوپر معاونت کیا کرو، اچھی بات پر گواہی دیا کرو نا، اور بری باتوں پر گواہی اور مدد نہ کیا کرو نا۔ قرآن مجید ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو گواہی دیا کرو نا اور قائم رہ جایا کرو نا، استقامت اختیار کیا کرو نا انصاف والی گواہی پر، انصاف والی گواہی پر قائم رہا کرو نا، ڈٹ جایا کرو نا۔ اے قرآن تو یہ تو بتلانا، گواہی دینی پڑ جائے، سامنے باپ کھڑا ہو، قریبی رشتہ دار کھڑے ہوں، عہدے دار کھڑے ہوں، جگیردار کھڑے ہوں، بڑے لوگ کھڑے ہوں، غریب آ جائے تو اس پر ترس کر دینا چاہیے، اس کے حق میں گواہی دے دینی چاہیے، یعنی باطل پر گواہی دے دینی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے نہیں نہیں بندے، جب انصاف کا فیصلہ آ جائے، جب انتہائی انصاف کا فیصلہ آ جائے، اس وقت پھر مومنوں کو حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین،
اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوط رہنے والے، کس پر؟ فرمایا بالقسط، انصاف پر مضبوط رہنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کیسے؟ فرمایا ایسا انصاف قائم کرو، ایسا انصاف قائم کرو، شہداء للہ، گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ اللہ اگر ہمارے خلاف ہو، انصاف تو دوسری طرف ہے لیکن گواہی ہماری طرف سے، انصاف تو دوسری طرف لیکن گواہی باپ کی طرف کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہاری خلاف ہی گواہی کیوں نہیں جا رہی ہو؟ محمد رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر کے، قرآن مقدس کو سامنے رکھ کر اپنے خلاف ہی گواہی دینی چاہیے تو دے دو۔ آگے فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگر تمہارے سامنے والدین کیوں نہ کھڑے ہوں، اگر تمہارے سامنے والدین کیوں نہ کھڑے ہوں، حق بات آ جائے تو پھر کہہ دینی چاہیے نا، حق بات آ جائے کہہ دینی چاہیے نا۔ اوِل والدین والاقربین، اور قریبی رشتہ دار آ جائیں تب بھی حق کی بات کہہ دینی چاہیے نا۔ اور اگر تمہارے سامنے کوئی عہدے دار کھڑا ہو، کوئی وزیر مشیر کھڑا ہو، کوئی وزیر اعظم کیوں نہ کھڑا ہو، حق کی بات آ جائے، حق کا کلمہ کہنا پڑ جائے تو کہہ دینا چاہیے نا۔ اس لیے کہ وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ کے سامنے دونوں برابر ہے نا۔ حق کے لیے تم دونوں کو نہ دیکھا کرو، تم انصاف کو دیکھا کرو نا۔ حق کے لیے ماں باپ، قریبی رشتہ دار، غریب فقیر کو نہیں دیکھنا بلکہ کس کو مد نظر رکھنا ہے؟ انصاف۔ کس کو؟ انصاف کو سامنے رکھنا ہے، حق کو سامنے رکھنا ہے۔ حق کیا ہے اور سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ جس کی گواہی اللہ نے دی ہے، جس کی گواہی محمد رسول اللہ نے دی ہے، جس کی گواہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دی ہے۔ حق کی بات آ گئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ معبود مسجود ہو نہیں ہے نا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اپنے قوم والوں کے سامنے تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت ارشاد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں ابراہیم بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا رب ایک اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی ایک اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باپ آ گیا لیکن حق کی گواہی دینے سے باز نہیں آئے، گھر چھڑا دیا لیکن حق کی بات، حق کا کلمہ کہنے سے بات نہیں آئے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت بھی یہی ہے۔ اور کائنات کے لوگوں، اگر تمہارے سامنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ آ جائیں، تمہارے سامنے والدین کیوں نہ آ جائیں، حق کی بات آ جائے تو پھر ڈٹ جانا چاہیے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کی گواہیاں دیا کرو، ڈٹ جایا کرو نا۔ جو ڈٹ جاتے ہیں حق پر اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو انسان یہ کلمہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ابشروا بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری سنا، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میرا دوست یہی عالم تھا اللہ کے رسول کی، یہ صفتیں بیان ہوتی جا رہی ہیں، یہ خوبیاں بیان ہوتی جا رہی ہیں۔ کرنے والی گھر والی، کرنے والی گھر والی کہنی تعریف کر رہے ہیں تو گھر والی کیا خامری تعریف ہو نہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ بیوی بھی بول پڑی کہ آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، کمزوروں کے ساتھ تعاون کرنے والے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے اور حق والوں کا ساتھ دینے والے۔
یہ کیوں نہ دیتی کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر کلمے کی دعوت دی تو سامنے کوئی معجزہ نہیں تھا، کوئی معجزہ نہیں تھا، چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا، ہاتھوں میں پتھروں نے کلمہ نہیں پڑا۔ میرے محبوب نے فرمایا اور مکہ کے لوگوں، اگر تم میری رسالت کا انکار کرتے ہو، میری دعوت اور نبوت کا انکار کرتے ہو، میرے پیغام کا انکار کرتے ہو تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک دلیل ہے، میں نے تمہارے زندگی کے اندر تمہارے ساتھ 40 سالہ زندگی کا عرصہ گزارا ہے، کوئی میری اس زندگی کے اندر کوئی گناہ کوئی ہے میری اس سفید چادر پر دھبا تو میرے سامنے لا کر دکھاؤ۔ کوئی نہیں دکھا سکتا تھا۔ میرے محبوب نے ایسی زندگی گزاری کہ مشرکین مکہ کے پاس اس بات کا جواب ہو نہیں تھا۔ تو بیوی کیوں نہ ایسی صفات بیان کر۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو ساتھ لیتی ہیں اور لے جاتی ہیں اپنے چچا کے بیٹے کے پاس، ورقہ بن نوفل۔ کیا نام تھا اس کا؟ ورقہ بن نوفل، اہل کتاب کا عالم تھا۔ اس کے پاس جا کر کہتی ہیں، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجی کی بات سنیے، یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول کو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کیا ہے میرے بھتیجے بیان کیجئے نا جو کچھ معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول بیان کرنے لگ گئے ورقہ بن نوفل کے سامنے کہ میں غار حرا کے اندر عبادات کیا کرتا تھا، کچھ عرصہ ایسا ہو گیا کہ میں جو خوابیں دیکھتا تھا وہی میرے سامنے حقیقت بن کر سامنے آنے لگ گئی، لیکن کچھ اور عرصہ گزرا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، ایک ذات میرے پاس آئی، اس نے مجھے 3 مرتبہ اقرا اقرا کہنے کا حکم دیا۔ میں نے تو اس کو کہا، میں نے تو اس زندگی گزاری ہے جہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، جہاں کوئی استاد نہیں تھا، میں کیسے پڑھ سکوں؟ اس نے مجھے یہ آیات دی ہیں اور پھر چلا گیا۔ حضرت نوفل کانپ اٹھے، کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، جو باتیں تو کہہ رہا ہے، جو ذات تیرے پاس، جو فرشتہ تیرے پاس آیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جس وقت تجھے تیری قوم والے تجھے اس مکہ سے نکال دیں گے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جس وقت تیری قوم تیرے ساتھ اتنا ظلم کرے گی، اتنا ظلم کرے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور تیری مدد کرتا، لیکن تجھے تیری قوم یہاں مکہ میں رہنے نہیں دے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ورقہ بتلائیے تو صحیح نا کیا معاملہ ہے؟ یہی مکہ والے مجھے امین کے لقب سے پکارتے ہیں، یہی مکہ والے میرے ساتھ بڑے پیار اور محبت کرتے ہیں، یہی مکہ والے میرے ساتھ بڑے اچھے سلوک سے پیش جاتے ہیں، بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بڑوں سے زیادہ احترام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت نوفل کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، بات یہ ہے، یہ حق ایسی چیز ہے جو بھی لے کر آیا ہے اسی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ حق کا کلمہ جس نے بھی بلند کیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول کی یہ زندگی ایسی زندگی تھی کہ صحابہ اکرام نے اس پر عملی طور پر عمل کر کے دکھلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد جب لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ باہر نکلے، ایک مقام پر پہنچے، ابن دغنہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر کہاں کا ارادہ کرتا ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے
ابن دغنا کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اللہ کا بول بالا کرنے والا ہوں، توحید کا پیغام پہنچانے والا ہوں، مکہ والے رہنے نہیں دیتے، مکہ والوں نے مجھے نکال دیا، ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر گھر بار سب کچھ قربان کر کے جا رہا ہوں، کسی اور جگہ پہ جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ ابن دغنا کہتا ہے او ابو بکر صدیق، تیرے لوگوں کو، تیرے ساتھی تجھے کیوں نکالتے ہیں؟ تیرے جیسے لوگوں کو تو مکہ کے اندر رہنا چاہیے، تو جیسے لوگوں کو نہ نکلنا چاہیے نہ نکالنا چاہیے۔ خدا کی قسم حدیث کی کتابوں کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو صفات حضرت خدیجہ نے بیان کی ہیں، وہی صفات ابن دغنا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کی ہیں، یہی صفات بیان کی ہیں کہ ابو بکر صدیق تو غریبوں کی مدد کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا اور کمزوروں کے ساتھ تعاون کرنے والا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا، حق کا بول بالا کرنے والا، حق کی طرف تو مدد کرنے والا، تجھے لوگوں نے کیوں نکالا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور لے آئے مکہ میں۔ قریش مکہ کو بلا کر کہنے لگے اے قریش مکہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کن صفات کا مالک ہے ابو بکر، تم اس کو نکالتے ہو؟ ان جیسے لوگوں کو نہ مکہ سے نکلنا چاہیے نہ نکالنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امان میں ہے، آئندہ کے بعد ابو بکر صدیق کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اے ابن دغنا، ابو بکر صدیق رہے گا مکہ میں، عبادت کرے گا، لیکن عبادت اپنے گھر میں کرے گا، باہر نہیں کرے گا۔ ہاں یہ شرط ہے، تیری امان قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ چند دن تک جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے گھر کے اندر، لیکن سکون نہ آیا، نہ آیا۔ گھر کے باہر آئے، دروازے کے سامنے مسجد جیسی جگہ بنائی۔ بیان اس کو میں پورا کرتا ہوں کیونکہ پھر اگلے جمعے کو میں نے موضوع اور بیان کرنا ہے، تھوڑا سا واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک جائے نماز بنائی، نماز کی جگہ، نماز پڑھنے لگے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ابوبکر صدیق قرآن پڑھتے اور روتے، اتنا روتے کہ مشرکین مکہ کے بچے اور عورتیں آ کر ابوبکر صدیق کا قرآن سنتے اور متاثر ہو جاتے۔ جب یہ عالم مشرکین مکہ نے دیکھا، ابن دغنا کو بلایا، او ابن دغنا، ابوبکر صدیق قرآن پڑھتا اور روتا ہے، ہمارے بچے بڑے متاثر ہوتے ہیں، آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہو، کلوں والے قرآن پڑھتے ہیں، ختم والے قرآن پڑھتے ہیں، مگر ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ خدا کی قسم قرآن پڑھنے والے تو قرآن پڑھا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت میں سورہ بقرہ ختم ہو جاتی، سورہ آل عمران ختم ہو جاتی، سورہ نساء مائدہ ختم ہو جاتی، لیکن رکوع ابھی تک نہ ہوتا۔ ایسا مزہ آتا تھا قرآن پڑھنے میں، لیکن قرآن سمجھنے والے ہوں تو قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے، وگرنہ قرآن سن کر گستاخی کا الزام دیں گے۔ جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، میرے دوستو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، مشرکین مکہ کی عورتیں بھی آ جایا کرتی تھیں، ان کے بچے بھی آ جایا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، بڑے متاثر ہوتے تھے۔ مشرکین مکہ کے سرداروں نے ابن دغنا کو بلایا اور کہا ہے ابن دغنا، تو نے تو امان رکھی تھی اور اس میں ابوبکر کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ گھر کے اندر نماز پڑھے گا۔ ابوبکر کے پاس آ گئے ابن دغنا، آ کر کہنے لگا اے ابوبکر صدیق، میں نے تجھے امان دی تھی اور میری امان کوئی بھی نہیں توڑتا، میری امان کے شرائط کے خلاف کوئی نہیں کرتا، تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن دغنا، تیری امان تجھے مقبول ہو تجھے قبول ہو، میں خدا کا قرآن چھپ کر نہیں پڑھ سکتا، تو اپنی امان اپنے پاس رکھ لے، میں اللہ کا قرآن چھپ کر نہیں پڑھ سکتا۔ خدا کی قسم جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا
اور قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، اس وقت لوگوں نے اتنا ظلم و ستم کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب ہوش میں آیا کرتے تھے تو ایک ہی صدا لگایا کرتے تھے، آمنہ کا لال کہاں ہے، آمنہ کا لال کہاں ہے، مجھے ان کے پاس لے جاؤ، مجھے دنیا کی کسی ہستی کے پاس سکون نہیں آتا جتنا سکون آمنہ کے لال کے پاس بیٹھ کر قرآن سننے کا آتا ہے۔